بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ماہ رمضان مبارک۔ ماہ رمضان کی شب اول میں غسل کریں، کیونکہ روایت ہوئی ہے کہ جو شخص اس رات غسل کرے تو آئندہ رمضان تک خارش وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اس رات بہتی ہوئی نہر میں غسل کریں اور 30 چلو پانی سر پر ڈالیں تاکہ آنے والے رمضان تک باطنی پاکیزگی کا حامل رہے۔ رمضان المبارک کی شب اول میں امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدس کی زیارت کریں۔ جو زیارت نہیں کر سکتا وہ زیارت عاشورہ پڑھ لے، امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ کی طرف وہ رخ کر کے، تاکہ اس کے گناہ جھڑ جائیں اور اس کو اس سال میں عمرہ و حج کرنے والے تمام افراد جتنا ثواب حاصل ہو۔ اس رات سے 1000 رکعت نماز کی ابتدا کریں کہ جس کی ترکیب ان اعمال کی 2 اقسام کے آخر میں ذکر ہوئی ہے۔ اس رات 2 رکعت نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کریں اور سوال کریں کہ خدا کفایت کرے اس لیے جس سے ڈرتا ہوں اور اس سے محفوظ رکھے۔ دعا اللہم انا ھذا شہر المبارک پڑھیں کہ جو ماہ شعبان کی آخری شب کے اعمال میں ذکر ہو چکی ہے۔ نماز مغرب کے بعد اپنے ہاتھ بلند کر کے وہ دعا پڑھیں جو امام جواد علیہ السلام سے وارد ہے اور اقبال میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے: اے معبود، اے وہ جو نظام عالم کا مالک ہے اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے وہ جو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو اور باطن میں ٹھہری ہوئی خواہشوں کو، اور باریک بین خبردار۔ اے معبود، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو نیت باندھتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں، ہمیں بدبخت اور سست لوگوں میں نہ باندھنا، ان میں سے جو بد عملی پر تکیہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ اے معبود، ہمارے بدنوں کو بیماروں سے بچا اور جو اعمال تو نے ہم پر واجب کیے ہیں ان کی ادائیگی ہمیں ہماری مدد فرما، یہاں تک کہ تیرا یہ مہینہ بیٹھ جائے اور ہمیں اس ماہ میں تیرے واجبات ادا کرنے ہوں اور جو ہم پر عائد ہو گیا۔ اے معبود، اس ماہ کے روزے رکھنے میں مدد فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور نماز میں ہمیں سرور دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے دور نہ رکھ اور اس ماہ میں زکوٰۃ دینا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے معبود، اس مہینے میں ہم پر تھکاوٹ، تنگی، بیماری اور سستی کو اور بے ہمتی کو مسلط نہ ہونے دینا۔ اے معبود، اس ماہ میں ہمیں اپنے رزق حلال سے افطاری نصیب فرما۔ اے معبود، اس ماہ میں وہ رزق ہمیں آسانی سے دے جو تو نے مقرر کر رکھا ہے اور جو امر تو نے طے کیا ہے وہ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اس ماہ کو ہمارے لیے حلال، پاکیزہ اور پاک تر رکھ کہ ہم گناہوں، سزا اور جرموں سے بچے رہیں۔ اس میں ہم گناہوں، سزاؤں اور جرموں سے بچے رہیں۔ اے معبود، اس مہینے میں ہمیں وہی غذا دے جو پاک و پاکیزہ ہو، جس میں حرام نہ ملا ہو، اور ہمارے لیے اپنا حلال رزق قرار دے جس میں بیماری و گندگی کا عنصر شامل نہ ہو۔ اے وہ ذات جس کا علم پوشیدہ چیزوں کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسا ظاہری باتوں کے بارے میں ہے، اے اپنے بندوں پر احسان میں اضافہ کرنے والے، اے وہ کہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے متعلق علم و خبر رکھتا ہے، اپنے ذکر کی ہماری طرف رہنمائی فرما، ہمیں سختی سے بچائے رکھ اور آسانی سے ہمکنار کر دے، ہمیں حق کی طرف لے چل اور راستے کی توفیق دے، ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرما اور ہم کو خطاؤں اور غلطیوں سے بچائے رکھ۔ اے وہ جس کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں اور نہ کوئی برائی کو دور کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس سے رحم کرنے والے اور سب سے بڑھ کر عطا و بخشش کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، جو پاکیزہ تر ہیں۔ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما اور ہمیں نیکی و پرہیزگاری کی منزل پر پہنچا، اور اسی طرح ہماری کوششوں کو پسندیدہ قرار دے، ہماری نماز و قیام کو منظور فرما، ہماری تلاوت قرآن کو اوپر لے جا، ہماری دعائیں قبول کر اور ہمیں نیکی کی طرف لے چل، ہمیں سختیوں سے بچا اور آسانیوں سے بہرمند فرما، ہمارے درجے بلند کر دے، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہمارے روزوں اور نمازوں کو قبول فرما اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری خطائیں معاف کرو اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں عمل کرنے والوں اور کامیاب ہونے والوں میں قرار دے اور ہمیں ان میں قرار نہ دے جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان میں جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا یہ رمضان گزر جائے جب کہ تو نے ہمارے روزے اور ہماری نمازیں قبول کر لی ہوں، اس میں ہمارے اعمال خالص کیے ہوں، ہمارے گناہ بخش دیو اور اس ماہ میں ہمیں نیکیوں کا بڑا حصہ دو۔ بے شک تو معبود ہے، قبول کرنے والا تو رب ہے، جو نزدیک ہے، تو نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھے جو امام جعفر صادق سے کتاب اقبال میں منقول ہے: اے معبود، اے ماہ رمضان کے پروردگار، اے قرآن کے اتارنے والے، یہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں تو نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں نازل کی اور یہ حق و باطل کا فرق ہے۔ اے معبود، ہمیں اس کے روزے نصیب کر اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے معبود، ہمیں پورا مہینہ نصیب کر اور اس میں سلامتی عطا فرما، اسے ہم سے اپنی دی ہوئی آسانی اور عافیت کے ساتھ قبول کر اور جن یقینی کاموں میں تیری
بسط و کشاد طے کی جاتی ہے اور جن پر حکمت و معاملوں کے فیصلے تو شب قدر میں کرتا ہے، اور ایسے فیصلے کہ جن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، ان کے ضمن میں مجھے اپنی بیت الحرام کعبہ کے ان حاجیوں میں لکھ دے کہ جن کا حج قبول ہے، ان کی کوشش پسندیدہ، ان کے گناہ بخشے ہوئے، ان کی برائیاں مٹا دی گئی ہیں، اور جن معاملوں کی تو بسط و کشاد کرتا ہے ان میں میری عمر طویل کر اور میرے لیے رزق حلال میں کشادگی فرما اور فراخی قرار دے۔ صحیفہ کاملہ کی 44ویں دعا پڑھیں، وہ دعا پڑھیں جو سید نے اقبال میں نقل فرمائی اور بہت طویل ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے: اے معبود، بے شک یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ روایت ہے کہ جب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو حضور اس کی شب اول میں یہ دعا پڑھتے تھے: اے معبود، یقیناً رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اے معبود، ماہ رمضان کے پروردگار، جس میں تو نے قرآن کریم نازل کیا اور تو نے ہدایت کی نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا بنایا، اے معبود، پس ماہ رمضان میں ہم پر برکت نازل فرما اور اس میں روزوں نمازوں کے لیے ہماری مدد کر اور انہیں ہم میں سے قبول فرما۔ اور یہ روایت بھی ہوئی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی پہلی رات میں یہ دعا پڑھتے: حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے تیرے ذریعے سے ہمیں عزت دی، اے برکت والے مہینے، اے معبود، پس ہمیں قوت دے روزوں اور نمازوں کے لیے اور ہمارے قدم جما دے اور کافر گروہ کے مقابل ہماری نصرت فرما۔ اے معبود، تو یکتا ہے، پس تیرا کوئی بیٹا نہیں، اور تو بے نیاز ہے، پس تیری کوئی مثال نہیں، تو صاحب عزت ہے، پس کوئی چیز تجھے عزت نہیں دیتی، اور تو مالک ثروت ہے اور میں محتاج ہوں، تو آقا ہے، میں غلام ہوں، تو بہت بخشنے والا ہے، میں گناہ گار ہوں، تو رحم کرنے والا ہے، میں خطا کار ہوں، تو خلق کرنے والا ہے، میں مخلوق ہوں، اور تو زندہ ہے، میں مردہ ہوں، بواسطہ تیری رحمت کے سوالی ہوں کہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھ سے درگزر کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کتاب کے باب اول میں ذکر ہو چکا ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا مستحب ہے۔ دعائے حج پڑھ کے جو اس مہینے کی مشترکہ مال میں ذکر ہو چکی ہے، جب ماہ رمضان آئے تو اس مہینے میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تلاوت شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے: اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری کتاب قرآن ہے جو تیری طرف سے نازل ہوئی تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پر، اور یہ تیرا کلام ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوا، جسے تو نے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کی بادی کا بنایا، اور یہ وہ رسی ہے جو تیرے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ اے معبود، بے شک میں نے تیرے حکم نامے اور تیری کتاب کو کھولا ہے۔ اے معبود، پس اس پر میری نظر کرنے کو عبادت کر اور میری تلاوت کو اس پر غور اور میرے اس غور کی نصیحت کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں رکھ دے جو اس میں تیرے بیان سے نصیحت پکڑتے ہیں اور تیری نافرمانیوں سے درکنار رہتے ہیں، اور اس کی تلاوت کر۔ میرے کان بند نہ کر اور میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال، اور میری تلاوت کو ایسی تلاوت نہ بنا جس میں غور و فکر نہ ہو، بلکہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس کی آیتوں اور احکام پر غور کروں اور تیرے دین کے اصول معلوم کروں، اور اس پر میری نظر کر بے توجہی اور نہ بنا، بے شک تو بہت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔